معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، یہ مہینہ ماہ جمادی الثانی، اس کی 22ویں تاریخ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کا مہینہ ہے۔ 22ویں تاریخ آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم کچھ تذکرہ خیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سماعت کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو اظہار کیا ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے غار ثور کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ غار میں تھے تو دوسرے شخص کو وہ کہہ رہے تھے کہ گھبرانا نہیں، پریشان مت ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں جن آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، کہ کسی کا اس پر احسان نہیں ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف وہ اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، ولسوف یرضی، اور بے شک اس کا رب اس سے عن قریب راضی ہو جائے گا۔ یہ آیتوں کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ ایک ذات ہے جو سچائی کو لے کر آئی اور دوسری ذات نے اس کو تسلیم کیا، اس سے مراد بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور وہ جو ذات ہے جو سچ لے کر آئی وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی طرح بے شمار متعدد آیات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو سینکڑوں حدیث ہم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شان اور عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے مل جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم اس کو ان احادیث کو سماعت کریں گے، لیکن آج جو میرا مرکزی عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت تھی، آج ہم سماعت کریں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی کچھ خواہشیں ہیں تو بتلائے، تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میری 3 خواہشیں ہیں۔ ایک تو پہلی خواہش ہے کہ میں ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو تکتا رہوں۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ جب بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت ہو میں ان کے لیے اپنا مال پیش کروں۔ اور تیسری میری خواہش یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری مجھے حاصل ہو اور میری بیٹی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں خواہشیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور آپ دیکھیں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بچپن سے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 2-2.5 سال کی عمر کے چھوٹے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، اور بچپن ہی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی دوستی تھی۔ تو آپ دیکھیں بچپن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا گزرا، لڑکپن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزرا، جوانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزری۔ اس کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں جس ذات کا نام آتا ہے، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس کے بعد آپ ہر مقام پر اندازہ کریں، حدیث مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جاتے جاتے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے آپ ساتھ رہا کرتے تھے۔ سفر ہو، حضر ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، ہر مقام پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی اور ہم نشین رہے۔ آپ دیکھ لیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ہجرت سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ اب آپ ہجرت کر کے مدینے کی طرف جائیں، لیکن 2 اشخاص کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روک لیا تھا، ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اور دوسرے مولا کائنات علی مرتضیٰ کو۔ اور ان 2 کو کیوں روکا؟
جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولائے کائنات کو اپنے بستر پر سلایا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اپنے ساتھ ہجرت کے سفر میں آپ لے کر گئے۔ تو آپ سفر دیکھیں، اس کے بعد یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آج بھی اپنی رفاقت میں ان کو رکھا ہے۔ دنیا میں ساتھ تھے، بچپن میں ساتھ تھے، جوانی ساتھ گزری، بوقت وصال آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری تدفین میں زیادہ دیر نہیں لگانا، جلدی جلدی سارے معاملات کو طے کرنا اور لے جا کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس آپ کے روضہ انور کے باہر رکھ دینا اور فرمانا کہ غلام حاضر ہے، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہو، اشارہ ملے تو لے جا کر تدفین کرنا، ورنہ لے جا کر بقیع میں مجھ کو دفن کر دینا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جنازے کو تیار کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے باہر رکھا گیا اور فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے۔ روضہ انور سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کے قریب لے کر آؤ، اندر داخل کرو۔ یہ فیضان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جو خواہش حضرت ابو بکر نے ظاہر کی تھی کہ ہر مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہوں، ہر مقام پر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکتا رہوں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رہا کرتے تھے، اس کے بعد کچھ وقت ہوتا ایسا جب گھر کو آ جاتے رات کے وقت میں آرام کے لیے یا کھانے پینے کے لیے یا حاجات سے فارغ ہونے کے لیے، تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جدائی ہوتی تو اتنے دیر کی جدائی بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ جب آپ گھر کو آتے کچھ کام کے لیے تب بے چین رہتے۔ علماء کرام نے لکھا کہ جس طرح مچھلی پانی سے نکل جانے کے بعد تڑپا کرتی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی پاک کی جدائی سے ویسے ہی تڑپا کرتے تھے، بے چین ہو جاتے کہ جب کب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر سے پہنچوں۔ جب پھر نبی پاک کی بارگاہ میں آپ پہنچ جاتے تو آپ کے دل کو سکون آ جاتا، قرار پا جاتا آپ کا دل۔ ایسی محبت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ مختصر تعارف آپ کا ہم سنتے ہیں، اس کے بعد آگے واقعات کی طرف بڑھیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام، آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے، لیکن جو لقب نبی پاک کی زبان سے نکل گیا کہ وہ صدیق ہے تو آپ اسی سے مشہور ہو گئے۔ صدیق کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج سے واپس لوٹے اور مکے والوں کے سامنے اس معراج کا ذکر کیا اس سفر کا، تو ابو جہل بھی وہاں بیٹھا تھا۔ وہ آیا حضرت ابو بکر کے پاس اور کہنے لگا کہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں وہ مکے سے مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین گیا، کیا یہ پاسبل ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں کوئی اتنی دور کا سفر طے کر کے آئے۔ اس وقت ایسی ٹیکنالوجی پلین وغیرہ بھی نہیں تھے، اس میں بھی جائے تو تھوڑی دیر میں آپ انسان پہنچ نہیں سکتا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ تو زمین کی بات ہے، وہ اس سے آگے بھی کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر بھی جا کے آئے۔ تو حضرت ابو بکر کو پتہ چل گیا کہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہو رہی۔ حضرت ابو بکر پوچھنے لگے کہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تو ابو جہل ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ وہ تمہارے جو دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یقیناً وہ جا کر آئے ہیں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ کلمات کہے، یہ بات نبی پاک کے پاس پہنچی تو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ وہی سے لقب صدیق آپ کا مشہور ہو گیا۔ ایک مرتبہ اور ابو بکر کے بارے میں جو آپ کی کنیت ہے، ابو بکر کہتے ہیں سب سے سبقت لے جانے والا، آگے آگے رہنے والے کو۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آج کون ہے جس نے مال کو صدقہ کیا ہے؟ سارے صحابہ بیٹھے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے مال کو قربان کیا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ آج وہ کون شخص ہے جس نے ایک غلام کو آزاد کیا ہے؟ سارے صحابہ بیٹھے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے، یا رسول اللہ میں نے آج غلام کو آزاد کیا ہے۔ پھر نبی پاک پوچھتے ہیں کہ آج کون ہے ایسا جس نے بیمار کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر پھر کھڑے ہوتے، یا رسول اللہ میں بیمار کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ صحابہ سارے بیٹھے ہیں، لیکن سب میں سبقت لے جانے والی شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہے، اسی لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ سبقت لے جانا۔ پھر نبی پاک نے پوچھا کہ ایسا کون ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے یا رسول اللہ میں جنازے میں شرکت کر کے آیا ہوں۔ تو یہ جو سبقت لے جانے کی چاہت تھی، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نیکیوں میں ابو بکر سے کوئی زیادہ سبقت نہیں لے جا سکتا۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر غالباً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، کون اسلام کے لیے اسلام کی راہ میں مال خرچ کرے گا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہے، بڑا مال اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، کئی ہزار درہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے، کئی اونٹ، کئی گھوڑے، پھر ان کے ساتھ کا ساز و سامان، سب کا انتظام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے ابو بکر سے، لیکن سبقت لے نہیں جاتے تھے کیونکہ ہر وقت حضرت ابو بکر آگے ہی پائے جاتے تھے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ اس وقت ابو بکر کے حالات سب کو پتہ ہے، اب آج ہم یہ کام کریں گے کہ آج کوشش کریں گے کہ ابو بکر سے آگے ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، سارا مال جمع کیا، سارا مال نکالنے کے بعد آدھا گھر والوں کے واسطے چھوڑ دیا، آدھا مال لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ حضرت عمر آئے تو حضرت عمر سے بات چیت چل رہی ہے کہ اے عمر تم کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ ابھی یہ بات چیت چل رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتے ہیں، چھوٹی سی پوٹلی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے گیا۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر تشریف لائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر فرماتے یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لے کر آئے۔ تو نبی پاک نے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول ہی میرے گھر والوں کا محافظ ہے، میرے گھر والوں کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے صدقے مجھے ملا تھا وہ سارا کا سارا میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ کلمات کہے حضرت عمر پریشان کہ میں تو سمجھ رہا تھا اتنا مال لانے کے باوجود ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، لیکن میں آگے نہ نکل سکا۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہ سارے مال کے اندر اپنا جو زیبتن کیا ہوا جامہ تھا، جو آپ کے کپڑے تھے، وہ بھی اس مال کے اندر ڈال دیے، اور ایک بوریا جو ٹاٹ کا ہوتا ہے اس کو آپ نے زیبتن کر لیا، اور ببول جو کانٹے والے درخت ہوتا ہے اس کے کانٹوں سے آپ نے اس کو پیوند لگا لیے، چھپا لیا اپنا جسم، اور اسی حالت میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین آتے ہیں اور ویسے ہی لباس میں آتے ہیں جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے زیبتن کیا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل آج تم اس حالت میں آئے ہو؟ تو وہ جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے، آج سارے فرشتے ایسے ہی لباس میں ہیں۔ اللہ کو ابو بکر کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی لباس پہننے کا فرشتوں کو حکم دے دیا، سارے فرشتے ویسا ہی لباس پہنے جیسا ابو بکر نے پہنا ہے۔ پھر یہی کافی نہیں ہوتا، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کو سلام عرض کرتا ہے، اللہ ابو بکر پر سلام بھیجتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا ابو بکر اللہ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ پوچھیں کہ ابو بکر ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ حضرت ابو بکر کو جب یہ کلمات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتلاتے ہیں کہ اے ابو بکر اللہ یہ کہہ رہا ہے کیا تم اللہ سے راضی ہو یا نہیں، حضرت ابو بکر کے ہوش اڑ جاتے ہیں، ایک وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں۔ یہ مقام، یہ عشق کی کیفیت کہ ہر چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نچھاور کر دے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سبقت لے جانے والے۔ تو جو خواہش نبی پاک سے انہوں نے کی تھی کہ ہر وقت میں آپ کے لیے اپنا مال خرچ کرتا رہوں، اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا نفع اسلام کو ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے اتنا کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ ہر وقت ہر جگہ جہاں ضرورت پڑ جاتی ابو بکر اپنا مال پیش کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا۔ مسجد نبوی کی جب خریداری کا معاملہ پیش آیا، سب سے پہلے جس نے مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی وہ یتیم بچوں سے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مال تھا۔ حضور نے ان بچوں کو بلایا اور کہا کہ ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ یتیم بچے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایسے ہی اس زمین کو دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم اس کی رقم دیں گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی پاک اس کی رقم دیتے، لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم اس کی رقم دو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مال سے اس جگہ کو خریدا
اور آج مسجد نبوی اس جگہ پر ہے۔ بعد میں اس کا تعمیراتی کام چلتا رہا، مسجد بڑی ہوتی گئی، دوسرے صحابہ کرام کے بھی مال لگتے گئے، حضرت سیدنا عثمان غنی نے بہت سارا مال اس میں لگایا، لیکن جو سب سے پہلی جگہ جس نے خریدی جہاں ممبر رسول لگا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے خریدی ہوئی زمین ہے۔ اور پھر آپ کی جو تیسری خواہش تھی کہ اپنی بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں دوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ حضرت عائشہ سے نکاح کیا جائے، نبی پاک نے حضرت عائشہ کو اپنی زوجہ بنایا، حضرت ابوبکر کی یہ خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ یہ مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی کیفیت یہ ہے کہ ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ہجرت کا واقعہ ہے، نبی پاک علیہ السلام حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر چلے ہیں، حضرت ابوبکر ساتھ جا رہے ہیں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں، کبھی پیچھے، کبھی بائیں، اس طرح نبی پاک علیہ السلام کا طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ نبی پاک پوچھتے ہیں کہ اے ابوبکر کبھی تم آگے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ دشمن آپ کے تعاقب میں ہے، دشمن آپ کو مارنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کبھی خدشہ ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے آئے تو میں آگے آ جاتا ہوں، کبھی پیچھے سے آنے کا ڈر ہوتا ہے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں، کبھی دائیں سے آنے کا ڈر لگتا ہے تو دائیں آ جاتا ہوں۔ یہ کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ جدھر سے بھی دشمن آئے اس کا پہلا مقابلہ ابو بکر سے ہو۔ ابو بکر جب تک زندہ ہے یا رسول اللہ کوئی دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا، اگر دشمن کو آپ تک پہنچنا ہے تو اس کو ابو بکر کی لاش پر سے ہو کر گزرنا پڑے گا، پہلے ابو بکر کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ جب تک ابو بکر زندہ ہے یا رسول اللہ آپ پر ایک آنچ آنے نہیں دوں گا۔ ہمیشہ اپنی جان کو نبی پاک علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کا معاملہ پیش آیا ایک جنگ میں، سارے صحابہ پریشان ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کون کرے گا، کون یہ ذمہ داری لے گا کہ اگر ذرا سی چوک ہو جائے اور نبی پاک علیہ السلام تک دشمن پہنچ جائے تو پھر صحابہ کرام بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بڑا کٹھن معاملہ تھا۔ وہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کھڑی ہوتی ہے اور فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی حفاظت میں کروں گا، میں رسول پاک علیہ السلام کی حفاظت کے لیے پہرا دوں گا، میرے ہوتے ہوئے کوئی رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ایسی شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اور خود کو قربان کرنا، خود کا مال قربان کرنا یہ تو الگ چیز ہے، اپنی اولاد کو بھی رسول پاک علیہ السلام کی خاطر قربان کرنے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر پیچھے نہیں ہٹتے۔ آپ کے ایک بیٹے تھے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، جنگ کا معاملہ تھا، جنگ کے میدان میں آپ اور آپ کا بیٹا آمنے سامنے آ گیا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس طرف توجہ نہ کی۔ بعد میں جب جنگ ختم ہوئی، بعد میں ان کا بیٹا اسلام قبول کیا اور ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھاتے کھاتے ایسے ہی بات نکلی کہ بابا جان، وہ حضرت ابوبکر سے ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا جان ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، تھوڑا ہوتا تو میں آپ کی گردن اڑا دیتا، لیکن میں نے نہ چاہا کہ میں اپنے باپ کو اپنی تلوار سے قتل کروں۔ یہ کلمات آپ کے بیٹے نے کہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بیٹے میری نظر تم پر نہ پڑی، اگر میری نظر تم پر پڑ جاتی، کیونکہ تم اس وقت دشمن رسولوں کے ساتھ تھے، تم اس وقت دشمن رسول کی صف میں کھڑے ہوئے تھے، میں ابو بکر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتا، تم میرے بیٹے ہوتے میں اس کو نہ دیکھتا، بلکہ دشمن رسول ہونے کے لیے میں تمہاری گردن کو اڑا دیتا۔ سگا بیٹا ہے، رسول پاک علیہ السلام کی خاطر فرما رہے ہیں کہ میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کرتا، میں نہ سوچتا کہ سامنے میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے، میں یہ دیکھتا کہ رسول اللہ کا غلام ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ کا غلام نہیں ہے تو میں ایک لمحہ تاخیر نہ کرتا، تمہاری گردن کو اڑا دیتا۔ یہ عشق کا معاملہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں ساتھی رہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ جس طرح ہم دنیا میں ابو بکر و عمر ساتھ ہے، کل قیامت کے دن بھی ہم تینوں اسی طرح ساتھ آئیں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق نبی پاک نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا کہ جس طرح ہم دنیا میں آج ساتھ ہیں، کل قیامت میں، کل میدان محشر میں اسی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائیں گے۔ یہ مقام نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔
اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام میں 38 یا 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اعلانیہ تبلیغ کا کام کروں، کیونکہ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے اسلام کو چھپا کر رکھو، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اجازت طلب کی، بارہا اجازت طلب کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابوبکر ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اجازت ملی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو گئے اور اپنے اسلام کا اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو، میں نے اللہ کو ایک جانا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ مانتا ہوں۔ یہ خطبہ دینے لگے، پہلے خطیب اسلام کے بنے، یہ کہے تو کوئی کم نہ ہوگا۔ آپ خطبہ دینے لگے، سارا مجمع جمع ہے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو بکر اعلانیہ طور پر اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو وہاں سے لوگ جو کفار مکہ تھے آپ پر جھپٹے اور اتنا زدوکوب کیا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ اب ابو بکر بچنے والے نہیں ہیں۔ ادھر سے آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ ہمارے ایک قبیلے والے کو لوگ مار رہے ہیں، تو وہ بیچ بچاؤ کے لیے آئے، آ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑایا، اور آپ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اٹھا نہیں جا رہا تھا، آپ کو اٹھایا گیا، اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے گھر پہنچایا گیا۔ وہاں پر آپ رات تک غشی کے عالم میں تھے۔ دن کا یہ واقعہ، رات تک ویسی حالت ہے۔ رات میں جب ہوش آتا ہے تو سب سے پہلا کلمہ یہ کہتے ہیں کہ میرے رسول کیسے ہیں۔ اپنی جان کی کوئی پرواہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو نہیں ہے۔ مار کھائے ہیں، اتنا مار کھائے ہیں کہ زخموں سے چہرہ لہو لہان ہو گیا ہے، سارے چہرے پر زخم کے نشانات ہیں۔ آپ کے والد، آپ کی والدہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جب زبان کھلتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، تو پہلا کلمہ کہ میرے رسول کیسے ہیں۔ ان کو تسلی دی جاتی ہے کہ رسول اللہ ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں، میں جب تک رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں مجھے چین اور قرار آنے والا نہیں ہے۔ اٹھنے کی حالت میں نہیں ہے، لیکن یہ کیفیت ہے کہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارے کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دار ارقم میں حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں تشریف فرما تھے، وہاں لایا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لایا گیا تو حضرت سیدنا